جس میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کے ساتھ جو کہ ماہر ذیابطیس ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور ہمیں اس دن سے کیا کچھ سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے ورلڈ ہیلتھ ڈے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ ہیلتھ اویئرنیس کی جائے, ایسے رجحانات لوگوں کو بتائے جائیں جو صحت کی طرف راغب کرتے ہیں, جن سے صحت بہتر ہوتی ہے. لوگوں کو ڈیزیز پریونشن کے متعلق بتایا جائے, کچھ ایسی عادات, کچھ ایسی روٹین لائف کی یا جس کو ہم لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کہتے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے تاکہ جو کرونک ڈیزیز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس اور ڈیتھ اموات کا جو رجحان وہ زیادہ ہوتا ہے, جیسے ہارٹ اٹیک ہے, ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس سے سب سے زیادہ کارڈیک اریسٹ ہے, مطلب اچانک اچانک ڈیتھس, اور ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک ہونا یا ڈائبٹیز وہ ہونا یا بلڈ پریشر, جوڑوں کی تکلیف. تو جو کرونک پرابلمز ہیں ان سے اویئر کیا جائے, کچھ ایسی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بتائی جائیں لوگوں کو جن پہ چل کر لوگ جو ہیں ان جو خطرناک قسم کی جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں, ہارٹ پرابلمز ہیں, ڈائبٹیز ہے, کڈنی کے پرابلمز ہیں, ان سے بچا جا سکے. اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کیا واک اور ورزش کرنے کے باوجود بھی بیمار ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھیں واک کرنا تو ایک ایسپیکٹ ہے نا, اس کے علاوہ ڈائٹ ہے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں کئی اور چیزیں ہوتے ہیں. ڈائٹ سب سے زیادہ ضروری ہے, پراپر رات کی 7-8 گھنٹے کی نیند ہے, اسٹریس ہے, ٹینشن سے بچنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لائف سٹائل میں آتی ہیں نا. ایک چیز کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ پراپر طریقے سے آپ پریونشن نہیں کر رہے ڈیزیز سے. جب میں یہ بتائے گا کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک صحت مند انسان جو بظاہر صحت مند ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے, سڈن اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ, بڑا کامن آپ نے کویشچن اٹھایا ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل نا ینگ جنریشن میں 30s میں 35 میں لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہو رہی ہے. حیران جب خبر ملتی ہے نا کہ یار کیا ہو گیا, ینگ بندہ کوئی ڈیزیز نہیں, چلتا پھرتا آفس جاتا کام کرتا, اچانک خبر آئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. وجہ پتہ چلی تو شاید ایکسیڈنٹ نہیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈیتھ ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو اسٹریس ہے, ٹینشن ہے. نوجوانوں میں اکنامک حالات کی وجہ سے اور لائف سٹائل کی وجہ سے اسٹریس بہت زیادہ ہے, ٹینشن ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کولیسٹرول کا بڑھنا, پھر بلڈ پریشر کا بڑھنا, بلڈ ویسلز کا تنگ ہونا, یہ ساری چیزیں اسٹریس کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے باڈی میں جنم لیتی ہے. سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے کورٹیسول, اسٹریس ہارمون جسے کہتے ہیں, اس کا لیول بڑھتا ہے. اس کی لیول بڑھنے سے باڈی میں انفلمیٹری چینجز آتی ہیں, خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سائٹوکائنز. جب کورٹیسول لیول بڑھتا ہے تو جو انفلمیٹری سائٹوکائنز ہوتے ہیں وہ ان کا لیول باڈی میں بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے خون کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں. جب خون کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے فیٹی لیورز جو ہیں ڈینجرس قسم کے, وہ ان کا لیول بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈ کولیسٹرول جس کو ہم کہتے ہیں LDL, لو ڈینسٹی لائپوپروٹین, وہ جوانوں میں جو ہے نا وہ اس کی کوانٹٹی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے. ٹھیک, جس کی وجہ سے جو شریانیں ہیں خون کی, خاص طور پہ دل کی شریانیں, وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اچانک ہارٹ اٹیک. جو اولڈ ایج میں یا آفٹر 40 جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چانس ہوتا ہے کہ بندہ بچ جائے. لیکن ینگ جنریشن میں جب خون کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک پہلا ہی ہوتا ہے, وہ جان لیوا ہوتا ہے. جبکہ اولڈ ایج میں جو ہے 1 2 3 4 اٹیکس کے بعد لوگ سروائیو کر جاتے ہیں, لیکن ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ پہلے اٹیک کے بعد ہی سروائیو کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بلڈ پریشر کی جو پیشنٹ ہوتے تھے وہ 30 ابو ہوتے تھے, 35 40 میں جا کے. اب بچوں میں یہ بلڈ پریشر کا بہت ایشو ہو رہا ہے. 18 ایئر میں آپ کو بلڈ پریشر بہت لو ہو رہا ہے, ہائی ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی جو سب سے بنیادی بڑی وجہ ہے اوبیسٹی. بچوں میں موٹاپا آپ نے دیکھیں بہت تیزی سے آ رہا ہے. بیٹھے رہنے کی عادات, کھیل کود سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں اب بچے نا, سارا کچھ موبائل پہ آ گیا ہے, گیمز موبائل پہ آ گئی ہیں, مختلف قسم کے میسیجنگ. یہ تو بچے جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی سے, گیم سے ہٹ کر موبائل پہ آ گئے ہیں, گیمز بھی موبائل پہ آ گئی ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی کا فقدان بچوں میں, پلس جو ہے وہ بیٹھے رہنے کی عادت, ٹھیک ہے, گراؤنڈ سے ہٹ جانا, پھر ظاہر ہے جنک فوڈ کا استعمال. اب بچوں کی ڈائٹ آپ دیکھیں کہ وہ جو ویجیٹیبلز, فروٹس,
یا دوسرے جو ہیلدی کھانے جو ہمارے آبا و اجداد کھاتے تھے وہ بچوں کو پسند ہی نہیں ہے. بچوں کو گوشت پسند نہیں ہے, بچوں کو جو ہے وہ مٹن پسند نہیں ہے, بچوں کو فروٹس بالکل پسند نہیں ہے, ویجیٹیبلز کے تو وہ قریب تک نہیں جاتے, مطلب دالوں کے بھی نام ہی مت لیں آپ. ٹھیک ہے, تو کیا کہاں پہ آگے فاسٹ فوڈ, برگرز کھلا دو ان کو, پیزا کھلا دو ان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈائٹری چینجز اور یہ سارا کچھ یہ موٹاپے کو جنم دیتی ہیں. بچوں میں موٹاپا بہت عام, اس کے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے. جب بچوں میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ بھی بڑھتا ہے. کئی بچے پیرنٹس اپنی طرف سے تو بچوں کے ساتھ بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ نہیں کھا رہا, چلو کسی بہانے سے کھا لے, پیزا کھا لے, اس کے بعد برگر کھا لے, لیکن وہ خود ہی اپنے بچوں کو بیماریوں کی جانب لے کے جا رہے ہیں. ہاں, اور ماں باپ کی یہ غلط تھنکنگ یہ ہے کہ جتنا بچہ موٹا ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں میرا بچہ صحت مند ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کو جو موٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ میرا سب سے صحت مند بچہ ہے, اور جو تھوڑا سا کمزور یا سمارٹ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. موٹاپا بیسیکلی بیماری ہے. اوپر سے موٹا دکھنا یا اچھا دکھنا بیسیکلی اندر سے آپ ویک ہو رہے ہوتے ہیں, آپ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. ماں باپ کو سمارٹ جسم میں رکھنا چاہیے. بچے جیسے ویٹ گین کر رہے ہیں ان کو لائف سٹائل کے ذریعے واپس ان کا جو بی ایم آئی ہے وہ نیچے لانا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز بڑی وہ ہم لوگوں کے سننے میں آتی ہے کہ اچھا کوئی موٹا بندہ ہے تو اس کو شوگر ہوگی, تو کیا اسمارٹ لوگوں کو شوگر نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے, اور اسمارٹ لوگوں میں بھی جو ہے شوگر ہے اس کی بھی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ موٹے بندوں میں بھی ہوتی ہے اور پتلے بندوں میں بھی ہوتی ہے. لین جو بندے ہوتے ہیں اوپر سے صحیح دکھتے ہیں, اسمارٹ دکھتے ہیں, لیکن جو کمزور بندے یا تھن بندے جو ہوتے ہیں ان میں بھی شوگر ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے سینٹرل اوبیسٹی یا وسرل فیٹ جسے کہتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کندھے ٹھیک ہیں, ٹانگیں ٹھیک ہیں, لیکن انسان جو ہیں وہ پیٹ سے موٹے ہیں, پیٹ نکلا ہوا ہے, باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں, بیلی فیٹ باہر ہے. تو جب باڈی میں بیلی فیٹ باہر آتا ہے جس کو ہم سینٹرل اوبیسٹی یا وسرل فیٹ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے لیور پہ فیٹ آتا ہے, اس کی وجہ سے انسولین باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, اور خطرناک قسم کے فیٹی ایسڈز بلڈ میں آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے پتلے بندوں میں, اور اس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. یہ بتائے گا کہ اوور آل تو اگر آپ دیکھیں آپ کی بالکل وہ فٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کا جو بیلی فیٹ اچانک سے وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کا, فزیکل ایکٹیویٹی کا فقدان ہے. ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, ہمارا کام ہی ایسا ہے, کچھ کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, مینجمنٹ ہے, ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں ایون کہ اگر گاڑی سے کسی مارکیٹ میں جانا پڑ جائے اور پارکنگ جو ہے ہماری اس شاپ کے نزدیک نہ ملے جس پہ ہم نے جانا ہے, تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے یار میں اتنی دور گاڑی کھڑی کروں اور میں چل کے جاؤں. یہ تھنکنگ جو ہے نا یہ چینج کرنی پڑے گی. آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر آپ ان چیزوں سے بچتے. ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی کا فقدان, وہ سینٹرل اوبیسٹی کاز کرتا ہے. دوسرا اسٹریس, رات کی نیند ختم ہو گئی ہے, خاص طور پر نوجوانوں میں. کیا کرتے ہیں جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے شام مغرب کے بعد عشاء کے بعد فون پکڑ لیا. ہماری آج کل صبح ہوتی ہے. ہاں شام ہماری صبح ہوتی ہے, شام میں ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, رات ہماری صبح ہے اور دن ہماری رات ہے. اس کی وجہ سے باڈی میں کورٹیسول کا جو لیول ہے, جو ہارمون, اسٹریس ہارمون, وہ بڑھتا ہے. جب وہ بڑھتا ہے تو سینٹرل اوبیسٹی آتی ہے. سینٹرل اوبیسٹی آتی ہے تو پھر بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے, انسولین ریزسٹنس بھی بڑھتی ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا بھی خطرہ بڑھتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحت مند ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن اب تو لوگوں میں یہ عادت بن چکی ہے نا کہ اچھا دن میں سونا ہے, رات میں جاگنا ہے, تو اپنی روٹین میں کس طرح سے ہم واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ کی جو صحت ہے نا وہ دو چیزوں میں ہے. انسان کی صحت ایک تو اس کے پاؤں میں, ٹھیک ہے نا, آپ نے پاؤں سے واک کرنی ہے, واک کریں جب ٹائم ملے آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں, واک کریں. ایک تو یہ تھی. دوسری چیز آپ کی سورج میں, کیا سورج نکلے کام شروع کر دیں, سورج ڈوبے کام ختم, آرام کی طرف آ جائیں. یعنی جس طرح پرانے وقتوں میں سورج نکلتے ہی کام پہ لوگ جایا کرتے تھے, سنت بھی ہے, اور جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اور لوگ گھروں کو واپس آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھایا, بیڈ کی طرف گئے. جو رات کی نیند ہے اور جو ایکٹیویٹی ہے مارننگ, یہ سب سے بہتر فزیکل ایسپیکٹ ہے صحت کا, جس سے آپ کئی بیماریوں سے بچتے ہیں. اور جو سینٹرل اوبیسٹی جس کی وسرل فیٹ جو میں بات کر رہا ہوں, اس میں اگر آپ اپنا یہ ردم ٹھیک کر لیں کہ رات کی نیند لیں اور صبح کام کریں, اس سے بہت حد تک جو ہے سینٹرل اوبیسٹی پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں, باقی ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, لیکن پاکستان میں ہم لوگ بیماریوں کو بہت زیادہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ہم بیماریوں کو یہ رویہ ہمارا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے. جی دیکھیے ہم نظر انداز دو وجہ سے کرتے ہیں پاکستان میں. ایک تو وجہ یہ ہے
کہ خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار اگر ہم بیمار ہو گئے یا اگر ہم نے ٹیسٹ کروا لیا تو خرچہ ہوگا، مطلب پیسے بچاتے ہیں نا. تو اب وہ جو ہے نا زندگی کو جو ہے نا وہ پیسے پہ فوقیت دے رہے ہیں. یہ ایک غلط رجحان ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کروا لیں گے تمہارا پیسہ لگے گا، اور پھر ڈیزیز ہو گئی خدا نخواستہ تو پھر اور پیسہ لگے گا، دوائیاں لینی پڑیں گی. تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیسٹ کروانے سے گھبراتے ہیں، اپنے آپ کو ڈائگنوز نہیں کرواتے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انزائٹی بھی ہوتی ہے، پینک بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کرا لیا اور رپورٹ غلط ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ دو رجحانات جو ہے نا وہ پاکستان میں لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کے پاس کم جاتے ہیں، ٹیسٹ کرانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری نکل آئی تو پھر کیا ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا؟ دیکھیں چند ایک پیسے بچانے کے بعد آپ بہت پیسہ لگوا دیتے ہیں اپنے گھر والوں. اور اگر آپ فرض کریں ٹائملی، دیکھیں کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے تو ٹریٹ ہو، جیسے کینسر دیکھ لیں نا. کینسر اگر کینسر کو آپ ٹائملی پہلی سٹیج پہ ڈائگنوز کر لیں تو کم خرچے پہ آپ اس کو کیور کر لیتے ہیں 100%. لیکن اگر آپ اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 پہ کینسر پہنچ جاتا ہے اور ڈرتے ڈرتے ٹیسٹ نہیں کرواتے، ڈائگنوسس نہیں ہوتی ٹائملی، تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹیج 4 پہ تو پھر وہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں جی سوری وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، ریفیوز کر، اور پھر وہ واپس گھر آ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا. بھائی جواب آپ نے دیا تھا اپنی صحت کو، جب آپ کو چاہیے تھا کہ پہلا سمٹم آتے ہی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے اور اسکریننگ ہوتی، ٹیسٹ کرواتے اور ڈائگنوز کروا کے اس کو چھٹکارا حاصل کر لیتے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ شروع میں پیسے بچاتے ہیں اور بعد میں ڈبل سے زیادہ، 4 گنا پیسے زیادہ لگتے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ہوتا. صحت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذہنی صحت کو بھی اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا یہ جسمانی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں؟ دیکھیں جو دماغی اور ذہنی صحت ہے نا وہ آپ کی جو فزیکل صحت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اچھے کام کے پیچھے، اچھے جسم کے پیچھے اچھا دماغ ہونا بہت ضروری ہے. اور اچھے دماغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اسٹریس، ٹینشن نہ لیں، جو کہ اب والی جنریشن میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، ہوتی جا رہی ہے. اور آج کل ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ انہیلدی ہو رہا ہے، ان کا دل نہیں کرتا واک کرنے کا، ان کا دل نہیں کرتا لوگوں سے بات کرنے کا، وہ سوشلی جو ہے وہ کٹ آف ہو رہے ہیں لوگوں سے، جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. اب ڈپریشن جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ادویات بھی دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ادویات بھی دی جاتی ہیں، ان کے پھر علیحدہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا جو بنیادی جو ہے نا ایمان وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمیں بجائے ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اور اپنے آپ کو آگے زندگی میں آگے بڑھانے کے، ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی کی زیادہ ٹینشن لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے سنا ہوگا مشہور محاورہ، مایوسی گناہ ہے. کیوں مایوسی گناہ؟ اس لیے ہے کہ مایوسی جو ہے وہ پھر آپ کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. آپ جب ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، آپ بیٹھے رہتے ہیں، پھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے پھر آپ کی باڈی کے اندر اور ایسی غلط قسم کی چینجز آتی ہیں جو آپ کو بیماری کے زیادہ نزدیک کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے جسے ہم ایک عام آدمی بھی فالو کر سکے؟ دیکھیے بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فوڈ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے رہے ہوں، جیسے فیٹس ہیں وہ آپ لے رہے ہوں، کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہوں، پروٹینز لے رہے ہوں، فائبر کا استعمال کر رہے ہوں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز لے رہے ہوں جس سے پراپر وائٹامنز اور منرلز آپ کو ملتے ہیں. تو یہ 5-6 چیزیں جو فوڈ کے کانٹینٹس ہیں یہ آپ کے کھانے کا حصہ ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف کاربز یا پکڑ لیتے ہیں، یا صرف پروٹین پکڑ لیتے ہیں، یا صرف فیٹ پکڑ لیتے ہیں. مختلف پلانس کے ذریعے کیٹو ڈائٹ لے لی یا یہ کر لیا وہ کر لیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی جو فوڈ کے کانٹینٹس ہیں ان کو ایوائڈ کرتے ہیں، صرف ایک کانٹینٹ کو پکڑ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں شروع میں تو جو آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ کی باڈی جو ہے ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہے، مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، جس میں منرل ڈیفیشنسیز ہیں، جس میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہیں. اس کی وجہ سے پھر آپ کی دماغی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، آپ کی جسمانی صحت بھی متاثر. دماغ میں پھر جب اس قسم کی آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ڈپریشن آتا ہے. فزیکلی صحت میں اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے تو آپ کو مسل لاس ہوتا ہے. جب مسل لاس ہوتا ہے تو پھر آپ کا گلوکوز کہاں یوز ہوتا ہے؟ مسل میں. تو جب آپ کا مسل ہی نہیں ہوگا، گلوکوز یوز ہی نہیں ہوگا باڈی میں، تو پھر ڈائبٹیز کا رسک بڑھتا ہے. اچھا ڈائبٹیز میں ہم لوگ جاتے ہیں انسولین کی جانب، تو کہا جاتا ہے کہ انسولین سٹارٹ کر دی جائے تو وہ بند نہیں ہوتی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں میرے پاس کلینک پہ
درجنوں مریض روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں جو کہ اپنی میرے یہاں آنے سے پہلے, ہمارے پاس کلینک آنے سے پہلے 30 40 50 یونٹ دن کے لے رہے ہوتے ہیں انسولین کے, اور پھر بھی ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. تو میرا ایک شوگر کنٹرول پروگرام ہے, اس میں درجنوں لوگ آتے ہیں, اور آپ یقین کیجئے 40 50 ایون 60 یونٹس استعمال کرنے کے باوجود شوگر نہ کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کی شوگر نہ صرف کنٹرول ہوتی ہے, انسولین سے جان چھوٹتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ایک دفعہ آپ انسولین لے لیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی, وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے. انسولین کے بغیر ٹائپ 2 ڈائبٹیز بڑی اچھے طریقے سے کنٹرول کی جا سکتی ہے. بس آپ کو 3 چیزوں سے اس کو پکڑنا ہے: بیلنس ڈائٹ, ٹھیک ہے, پراپر ڈوز میں پراپر میڈیکیشن, اور واک اور ایکسرسائز. یہ شوگر والے بیچارے ایک تو کچھ کھا نہیں پا رہے ہوتے, اور سم ٹائم انہیں ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سا یہ میٹھا کھا لیں. دیکھیں, میں نے کہا نا ابھی بات ہو رہی تھی بیلنس ڈائٹ کی. اب دیکھیں تھوڑا سا میٹھا جو ہے نا, میٹھے کی مختلف شکلیں, چینی بھی تھوڑا سا میٹھا ہے, گڑ بھی تھوڑا سا میٹھا ہے, شکر بھی تھوڑا سا میٹھا ہے. یہ چیزیں انہیلدی ہیں. یہ جو پروسیسڈ میٹھے ہیں جس میں چینی کنگ ہے, ٹھیک ہے, چینی, گڑ, شکر, یہ ڈائبٹک پیشنٹس کو نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. فروٹس, اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے پھل بنائے ہیں, اور جن میں ایک قدرتی میٹھا ہے. آپ کو اگر چینی یا میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے, فروٹس میں آئیں. آپ ضرور ہے بیکری کا رخ کرنا ہے, آپ فروٹس کی شاپس کا رخ کریں نا. آپ سیب لیں, آپ امرود لیں, آپ کیلے لیں, ایون کہ آپ آم لیں, وہی میٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا نیچرل جو میٹھے ہیں فروٹس, ان پہ آئیں, اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو یہ فروٹ جوسز ہوتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں صرف چینی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فروٹ ایز اے ہول لینا ہے. کبھی بھی فروٹ کا جوس جو ہے وہ نہ لیں, کیونکہ وہ ہیلدی نہیں ہے. چھلکے سمیت ایز اے ہول فروٹ, جس میں اس کا فائبر, جس میں اس کا منرل کانٹینٹ, جس میں اس کا وائٹامن کانٹینٹ ہوتا ہے, وہ لیں, تاکہ اس جو پراپر چیز جو جانی چاہیے جس میں وہ بھی جائے, اور ساتھ بونس کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا رکھا ہوتا ہے فروٹ کا, وہ بھی جائے. کوئی ایک پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ دیکھیے, ورلڈ ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے میرا ایک ہی پلان ہے, اور وہ میں اپنے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہے, اور جن کو خطرہ ہے, جو رسک ہے, جو شوگر ہو سکتی ہے جن کو, ان کے لیے, کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ اسکریننگ کو ٹیسٹ سے جان نہ چھڑائیں. اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی بھی سمٹم آپ کی باڈی میں محسوس ہوتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہو رہے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جیسے زیادہ پیاس لگنا ہے, وزن کا کم ہونا یا وزن بڑھنا, ٹھیک ہے, کسی قسم کا اسٹریس ہے, آپ کو کھانا کھا کے نیند آ رہی ہوتی ہے, آپ کو جو ہے زیادہ بھوک لگ رہی ہے, اور آپ تھک رہے ہیں, بغیر کسی کام کیے ہوئے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے, تو ایسے سمٹمز کو آپ جو ہے اگنور نہ کریں. ڈاکٹر سے مل کے, ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جا کے, اپنے فزیشین کے پاس جا کے پراپر ٹیسٹ کروائیں, تاکہ ٹائملی ڈائگنوسز ہو سکے. جب ٹائملی ڈائگنوسز ہوتی ہے تو پھر آپ ٹائملی علاج کرا کے بیماریوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. جتنی لیٹ ہو جاتے ہیں اس سے پھر علاج بھی مشکل ہوتا ہے, اور پھر بیماری بھی جان نہیں چھوڑتی. ٹائملی آپ اپنا علاج کروائیں, ٹائملی آپ اپنی جا کے ٹیسٹ کروائیں. ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت مفید مشورے انہوں نے دیے, بہت مفید باتیں کی گئی. آپ اپنے آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں جو انسولین کی جانب جا چکے ہیں, وہ انسولین سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام لازمی دیکھیے گا.